لہٰذا جس طرح جناب سید ناصر جعفری صاحب نے یہ الفاظ ادا کیے، میں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو، اور انہوں نے جو ایک ان کی عزت کی بات ہے جس کے لیے میں ہمیشہ احترام کروں گا کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کے فضائل پہ کتاب لکھی، واہ 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 واہ، اور پھر ان کی بڑی خوبصورت کتاب السیف الجلی فی منکر ولایت، پھر جس سے بہتر جو بہتر سے بہتر ان کی کتاب، اگر گفتگو پوری 1 گھنٹہ طاہر القادری صاحب کو موضوع عنوان قرار دے دیا جائے تو انہیں کی کتابوں میں بات ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی تھی شہزادہ حسن الحسین کی فضیلت پہ، تو انہوں نے اس کتابچے کے آغاز میں ایک جملہ لکھا تھا، انہوں نے جو پہلا صفحہ تھا نا دیباچہ لکھا تھا، اس میں ایک نبی کی حدیث لکھی تھی کہ رسالہ امام نے فرمایا تھا کہ سر سے لے کے کمر تک میرا حسن میری شبیہ ہے، اور کمر سے لے کے پاؤں تک میرا حسین میری شبیہ ہے۔ یہ حدیث انہوں نے نیچے حوالے لکھے، اہم حوالہ جات کے ساتھ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کا دیباچہ بنایا کہ رسالت امام نے کہا تھا کہ حسن کمر تک میری شبیہ ہے، حسین کمر سے لے کے پاؤں تک شبیہ ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بدن کی مثال دی جا رہی ہے۔ طاہر القادری صاحب نے آگے اپنی شرح لکھی، انہوں نے کہا اس کی شرح یہ ہے کہ سر سے لے کے کمر تک ہاتھ آتا ہے، کمر سے لے کے پاؤں تک پاؤں آتا ہے۔ رسول اس حدیث میں واضح کیا کہ اگر حسن معاہدے کے لیے قلم اٹھائے تو وہ حسن نہیں اٹھا رہا، اور اگر حسین مدینے سے ہجرت کے لیے پاؤں نکالے تو وہ حسین ہی نکال رہا، وہ میں رسول نکال رہا ہوں۔ یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے، اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملنے کی بڑی خواہش ہے کہ کبھی ملیں تو ہم سے کہیں کہ ایک جملہ آگے اور اضافہ کر لیں تو بات بڑی اچھی اور بڑی مکمل ہو جائے کہ سر سے لے کے کمر تک حسن رسول کی شبیہ، کمر سے لے کے پاؤں تک حسین رسول کی شبیہ۔ اس کا مطلب حسن قلم اٹھائے تو حسن نہیں اٹھا رہے، رسول اٹھا رہا ہے، حسین پاؤں نکالے تو حسین نہیں نکال رہے، رسول نکال رہا ہے۔ اگلا جملہ صرف ایک ہی لکھنے والا ہے کہ حسن کا قاتل بھی رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل بھی رسول۔ جس نے انکار حسن کیا اس نے بھی رسول کا انکار کیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے کے بعد سبحان اللہ۔ اتحاد بین المسلمین بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ جو ہے میں عشرہ محرم کی مجالس میں بھی آپ کے سامنے بیان کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو نبی کی وجہ سے کرتا ہے، بالکل آف دا ریکارڈ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر کوئی عزت صحابہ کی کرتا ہے تو صحابہ کی ذاتی وجہ سے نہیں ہو رہی، رسول کی وجہ سے۔ اگر صحابہ کی عزت ذاتی ہوتی تو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی ہوتی، کلمہ پڑھنے کے بعد ہوئی تو اس کا مطلب نسبت جب رسول سے ہوئی تو قابل عزت ہوئی۔ اہل بیت کا احترام ہے تو کس وجہ سے؟ نبی کی اہل بیت، اہل بیت رسول کے اہل بیت، صحابہ رسول کے صحابہ۔ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لڑائیاں ختم ہو سکتی، بات صحابہ اور اہل بیت کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اور اہل بیت کے علاوہ جتنی رشتہ داریاں ہیں وہ نبی کے ہیں، نبی کے صحابی، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتہ دار۔ اہل بیت کی رشتہ داری میں کے نہیں آتا۔ میں پھر جملہ سمجھا، جتنی رشتہ داریاں رسول کی ہیں، جو بدنی رشتہ داریاں ہیں، جو بدن کی رشتہ داری ہیں، جسم کی رشتہ داری کے سے شروع ہوتی ہے۔ رسول کے صحابی، رسول کے رشتہ دار، رسول کی زوجہ۔ جو نور کے رشتہ دار ہیں وہ کے نہیں۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، فاطمہ میری رسالت کا جز ہے، فاطمہ مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، یا علی انت منی وانا من کا، اے علی تو مجھ سے میں تجھ سے، ادھر کے ہے ادھر سے ہے۔ درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ۔ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ میں ابتدا میں پڑھ دیتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا فارمولہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اسلام لینے کے 4 شارے ہیں، 4 رستے ہیں جن سے ہم اسلام لیتے ہیں۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔ بے شک، کیا کہتے ہیں؟ میں لفظ دہرا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں گے تو مجھے آسان ہو جائے گا۔ اللہ، نبی، اہل بیت، صحابہ۔
5वां रास्ता मुझे दिखाए मुसलमानों, कोई 5वां रास्ता नहीं है दीन लेने का। अल्लाह, नबी, अहले बैत, अगर ये इमाम बारगाह, तो इस इमाम बारगाह में आने वाले मखसूस रास्ते हैं, हर रास्ता तो इमाम बारगाह नहीं। दीन के 4 रास्ते, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। पूरी दुनिया के मुसलमान इस फार्मूले पे अमल करने, बड़ा आसान फार्मूला है, फौरन इत्तेहाद हो जाएगा। अल्लाह को बेमिसलो बेमिसाल मानो, खालिक कौनो मकान मानो, लाजवाल मानो, अला कुल्ले शैन कदीर मानो, ये तौहीद है। तौहीद के बाद रसूल को मानो, रसूल को मासूम अनल खिताब मानो, क्या कहते हैं, रसूल को यासीन मानो, ताहा मानो, मुज़म्मिल मानो, मुदस्सिर मानो, कामिल मानो, अकमल मानो, दाना सुबल मानो, माशाअल्लाह मानो, रहमतल लिल आलमीन मानो, सुन्नत इब्राहीम मानो, शजरा तैयबा मानो, बाबा मानो, मुश्किल कुशा मानो, हाजत रवा मानो, या रसूल अल्लाह मदद कहो, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहो, रसूल की इज्जत करो, रसूल का एहतराम करो। लेकिन नबी को कभी इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। मैं ठीक है ना? नबी को सब कुछ मानो, लेकिन इतना ना मानो कि नबी अल्लाह से बढ़ जाए। ठीक हो गया? प्यार अहले बैत से करो, दुआएं अहले बैत से मांगो, दरूद अहले बैत पे करो, मदद से अहले बैत के नाम की करो, इज्जत अहले बैत की करो, हाजत रवा अहले बैत को समझो, मुश्किल कुशा अहले बैत को समझो, जन्नत के सरदार अहले बैत को समझो, जहन्नम से बचने का रास्ता अहले बैत को समझो, सब कुछ अहले बैत को मानो, लेकिन कभी अहले बैत को इतना ना मानो कि अहले बैत नबी से बढ़ जाए। मस्जिद सहाबा के नाम पे बनवाओ, बच्चों के नाम सहाबा के नाम पे रखो, क्या कहें, तंजीमें सहाबा के नाम पे करो, मोहब्बत सहाबा से करो, प्यार सहाबा से करो, लेकिन कभी सहाबा को इतना ना मानो कि सहाबा अहले बैत से बढ़े। मैं इत्तेहाद बैत मुस्लिमीन का फार्मूला दूंगा, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा, जिसका जहां हक बनता है। बेशक आप बोलेंगे तो मेरा ख्याल मेरी तारीफ हो जाएगी। मैं फार्मूला ठीक दे रहा हूँ। अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा। अल्लाह को अल्लाह के मकाम पे मानो, नबी को नबी के मकाम पे मानो, अहले बैत को अहले बैत के मकाम पे, सहाबा को सहाबा पे। इनमें से जिसका मकाम छेड़ के दूसरे के मकाम पे लेके जाने की कोशिश करोगे, गड़बड़ हो जाएगी, लड़ाई शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। अगर आप मुझे कहेंगे ये चारों ही रिश्ते, चारों ही शरे किसी एक तस्वीर में दिखा दे तो वो भी कर लेते, एक तस्वीर में दिखाते। मस्जिद अल्लाह की थी, सजदे में नबी था, पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा थे। सजदे में नबी थे, पुश्त पे अहले बैत थे, पीछे सहाबा। क्या कहना, अल्लाह, नबी, अहले बैत, सहाबा से दीन क्यों लिया जाता है? कि इस वजह से कि वो नबी के पास बैठते थे, इसलिए उनसे हदीसें नकल की जाती हैं कि आप ये हदीस बताएं, आप ये हदीस बताएं, आप ये हदीस बताएं। सहाबी किसे कहते हैं? जो सोहबत रसूल में बैठे। अहले बैत वो है जो नूर रसूल है। मैंने मुहर्रम के दौरान में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक जुमला कहा था कि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारे अहले बैत एक है, हमारा कुरान एक है। तो हमारा झगड़ा इस वजह से है कि हमारा इमाम एक है। झगड़ा इमामत पे। तो इसमें किसी को जबरदस्ती अपना अकीदा मनवाया नहीं जा सकता, किसी का अपना अकीदा ठोसा नहीं जा सकता। दलील देने की जरूरत होती है। इंसान को खुदा ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। इंसान अपनी अक्ल से सोच सकता है कि मुझे बेहतर फैसला क्या करना है। बेशक यहाँ पे किसी बंदे ने एक मकान लेना हो, एक घर लेना हो, एक दुकान लेनी हो, तो वो क्या करेगा? वो जाकर सीधा जाकर दुकान पे जाकर बैठ जाएगा? उसे दुकान खरीदनी हो तो क्या करेगा? सबसे पहले पता करेगा इस दुकान का मालिक कौन है। ऑनर का पता किया जाता है, ऑनर जी, ताकि बच्चे भी समझ कि इस जो ये लैंड है इसका ऑनर कौन है, मालिक कौन है। उस मालिक के पास जाया जाता है, उससे जाके कहा जाता है कि मैंने तेरी ये जगह जो है ना, ये तेरी बिल्डिंग जो है, ये तेरा घर जो है, ये फ्लैट जो है मुझे पसंद है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ। अगर आप मालिक के घर जाएं
تو آپ ڈور بیل دیں, دروازہ کھلے, کوئی شخص باہر آئے تو آپ کہیں گے یہ بلڈنگ آپ کے لیے, بالکل میں خریدنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بیچ دیں گے؟ میں بیچ دوں گا. تو آپ کس رشتے سے بیچ رہے ہیں؟ وہ کہے گا جی کیونکہ وہ مالک جو ہے نا وہ پاکستان گیا ہوں, میں اس کا دوست ہوں, تو آپ مجھ سے خرید لیں. آپ اس دوست کو پیمنٹ کریں گے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا اچھا آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے, تو میں اندر سے کوئی ایک بوڑھے میاں آ جائیں, وہ کہیں گے جی ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ جی میں نے جی یہ پراپرٹی خریدنی ہے. وہ کہیں گے چل دوست کو چھوڑ میں بیچ دیتا ہوں. آپ مالک ہیں؟ وہ کہیں گے میں اس کا سسر ہوں, وہ جو آنر ہے وہ میرا دماد ہے. آپ اس کو پیسے دے دیں؟ کس کو پیسے دیں گے؟ جو اتنی سمجھنے کی بات ہے. ایک فلیٹ کا سودا آپ بغیر مالک کے نہیں کر رہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے ہیں اور پوچھا نہیں کہ جنت کا مالک یہاں کو جنت کی ملکیت کسی اور کے پاس ثابت کریں. بھائی آپ نماز پڑھیں جنت کے لیے, آپ روزہ رکھ رہے ہیں جنت کے لیے, آپ زکات دے رہے ہیں جنت کے لیے, آپ مسجدوں میں جا رہے ہیں جنت کے لیے. تو یہ سب کچھ جو جنت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پہلے پتہ تو کریں کہ جنت ہے کس کی, ملکیت کس کی ہے. کسی نے رجسٹری دیکھ لی ہو, یہاں سے قرآن اٹھائے یہاں ممبر پہ لے کے سورۃ نحل میں خدا نے پورا معاہدہ لکھا ہوا. خدا کہتا دے دی ہے میں نے جنت بھی اور حریر جنت بھی. وَجَزَاهُمْ صَبْرًا جنت وحریرا, میں نے ان کو جزا میں دے دی ہے. انہوں نے منت میں روزے رکھے تھے, میں نے جزا میں اہل بیت کو دے دی. جنت بھی حریر جنت, حریر کسے کہتے ہیں؟ جنت بھی خوشبو. خدا کہتا میں نے خوشبو بھی ان کے بغیر کسی کو نہیں سونگنے دے رہی. اگر کوئی جنت کی خوشبو بھی سونگے گا نا جسے یہ چاہیں گے. اور یہ جو میں نے ان کو جنت دی ہے میں نے عطا میں نہیں دی, جزا میں دی ہے. عطا اور ہے, جزا اور ہے. جزا اور عطا میں اور جزا میں فرق ہے. میں ساجد کاظم صاحب سے بولی میں نے مجلس پڑھنی, مجھے کالا کپڑا دے, یہ مجھے دے دیں گے, ان کی عطا ہے. میں مجلس پڑھ کے جانے لگوں گی دروازے میں میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں, سرکار کپڑا واپس دے دیں. عطا تھی واپس ہو گئی. لیکن اگر میں دکان سے خرید کے لاؤں میں 100 بار بھی اس کے سامنے جاؤں وہ واپس ہی نہیں لے سکتا, کیونکہ جزا میں نے قیمت دی ہے, خریدا ہے. خدا نے کہا میں نے اہل بیت کو جنت عطا میں نہیں دی, جزا میں دی ہے. انہوں نے مجھے پوری قیمت دی ہے, انہوں نے قیمت دے دی ہے, میں نے دے دی ہے. جب میں نے ان کو دے دی ہے جنت, اب ان کی مرضی ہے چاہے بیٹے بیچیں چاہے بہلو. جنت کے مالکان صرف اور صرف اہل بیت. صحابہ کرام جنت میں جا سکتے ہیں لیکن نہیں جا سکتے. کوثر پی سکتے ہیں پلا نہیں سکتے. اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی سے میرے مولا امام حسن نے ایک صحابی کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو میرے غلام کا بیٹا ہے. اس نے گھر جا کے باپ سے شکایت کی. اس نے کہا مولا بابا مجھے علی کے بیٹے حسن نے کہا تو میرے غلام کا بیٹا. اس نے کہا تجھے یقین ہے کہنے والا حسن ہی تھا؟ ہاں بابا حسن ہی تھا. اس نے کہا اگر اس نے کہا تو جلدی کر لکھوا کے لے کے. اس نے کہا لکھوا کے کیوں لے کے آؤں؟ باپ نے کہا اگر وہ لکھ دے گا نا تو وہ بند کر کے جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دے, کیونکہ سیدوں کی تحریریں جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں. جسے غلام کہہ دیں گے پھر مجھے قبر میں جنت کی طلب کی اور ضرورت ہی نہیں رہی. میرے اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں امام احمد بن حنبل, جن کے ماننے والے حنبلی کہلواتے ہیں. وہ حفظ مراتب کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو صحابہ کے نام لکھوا رہے تھے. بیٹے نے کہا بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھو. انہوں نے پہلے 3 خلفاء کے نام لکھوائے, مولا علی کا نام چھوڑ دیا, 10 نام اور لکھوا دیا. جب 13 نام ہو گئے آخر بیٹے کا, چوتھے نام پہ اب نام علی کا, 5 نام اب علی کا نام, اب علی کا نام, اب جب 13 نام ہو گئے نا تو ریاض بھائی اس کا بھی صبر کا پیمانہ. اسے کاغذ قلم زمین پہ رکھے گا بابا حد ہو گئی ہے, علی سے دشمنی تو نہیں ہے, 13 نام ہو گئے ابھی تک علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ امام احمد بن حنبل دیکھ کے کہتے شرم نہیں آتی, مجھ صحابہ کرا ہے, علی کو صحابہ نہیں ہے, علی کو محمد کا بھائی ہے. علی 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 حق دا ایمان کل ایمان جب مکہ کے بعد رسول رسالت کے بعد مدینہ آئے ہیں تو مدارج النبوہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت بھائیوں کا رائٹر, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جب رسول آ گئے ہیں مدینہ میں
तो रिसालत इमाम ने मवाखात मसावात बनाई, एक दूसरे का भाई बनाया। रिसालत इमाम ने एक साहबी को दूसरे का, एक साहबी को दूसरे का, एक साहबी को, ऐसे भाई बना रहे हैं। मैं बिल्कुल इबारत पढ़ने लगा हूं मदारिज नबुव्वत शाह अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी की। मगर जब रसूल ने हर एक को दूसरे का भाई बना दिया तो ना अपना किसी को भाई बनाया और ना ही अली का किसी को भाई बनाया। अब ये जुमले अहले सुन्नत किताब क्या, मैं उसी तरीके से कोट करने लगा। शाह अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी कहते हैं कि मस्जिद नबी के कोने में बैठा अबू तालिब का बेटा अली रो रहा था। रसूल ने करीब जाके अली की पेशानी में बोल देखा, माज़यब के अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा अली क्यों रो रहा है? तो मौला अली ने सर उठा के, या रसूल आपने हर एक को दूसरे का भाई बनाया, ना अली को किसी का भाई बनाया, ना किसी को अली का भाई बनाया। गर्दन कटवाऊंगा। शाह अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी ने जुमला लिखा हो मदारिज नबुव्वत में। शाह अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी लिखते हैं कि रिसालत इमाम ने पीछे मुड़ के सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा, फिर सहाबा को देखा, फिर अली को देखा। 3 बार सहाबा और अली को देख के कहा, इनमें कोई तुझ जैसा होगा मैं तेरा भाई बना देता। और फौरन हदीस कहती, या अली अंत अखी फिर दुनिया वल आखिरा, जहां भी मेरा भाई है वहां भी मेरा। और चाहिए कुरान से जाकर नस्ल लीजिए, कुरान कहता है रिश्तेदारियां यहाँ हैं, खुदा का यौम अज़ीम जो फतल मर रहे वहाँ रिश्तेदार बेटे औलाद से माँ से मुँह छुपाएंगे, माँ बाप बच्चों से मुँह छुपाएंगे, वहाँ कोई किसी का नहीं होगा। और रसूल कह रहे तू वहाँ भी मेरा भाई हो। इसका मतलब कि रिसालत इमाम का अहले बैत से ताल्लुक सिर्फ यहाँ का नहीं है, वहाँ का। झगड़ा सिर्फ इस बात पे है मेरा अजीज, झगड़ा इस बात पे है कि हमारे यहाँ झगड़ा इमामत है। रिसालत इमाम ने सूरह मुबारक जुम्मा से एक आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी बअस फ़ी उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने तुम्हारे दरमियान मबऊस किया है एक ऐसा नबी जो तुम्हें आयतें पढ़ के सुनाता है। और सिर्फ आयतें नहीं सुनाता, युअल्लिमुहुम, तुम्हें तालीम देता है, व युज़क्कीहिम, सुभान अल्लाह। खुदा ने रसूल का ओहदा बता दिया कि रसूल सिर्फ आयतें पढ़ता नहीं, पढ़ाता भी है और तज़किया नफ्स भी करता है, पाक भी करता है। यानी कि खुदा ने बता दिया कि रसूल सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लम भी है। आप सिर्फ आलिम नहीं मुअल्लिम भी है, मुअल्लिम भी है। सिर्फ ताहिर नहीं मुताहिर भी है, सिर्फ हादी नहीं महदी भी है। मेरे मालिक तो सिर्फ इतना कह देता कि मेरा रसूल पढ़ाता, फरमाया नहीं, झगड़ा रसूल पे नहीं होना, झगड़ा होगा नबी के बाद। मैंने रसूल की तालीम बता दी कि रसूल के पास कितनी तालीम है, मैंने म्यार रिसालत बता दिया कि हादी का म्यार कम अज कम ये होना चाहिए, पढ़े भी, पढ़ाए भी, सिखाए भी, तालीम भी दे, पाक भी करे, ताहिर भी हो, मुताहिर भी हो। कुरान मेरे सर पे रखो, खुदा ने म्यार हिदायत बताया है कि हादी ऐसा होना चाहिए जो किसी से पूछे ना बल्कि बताए। मैं उस बंदे के हाथ में बैत करूंगा, मुझे रसूल की सारी जिंदगी दिखाओ। नबी ने सारी जिंदगी किसी से मसला पूछा हो, बाद रसूल सारी जिंदगी अली ने किसी से मसला पूछा हो। इसका मतलब है कि रसूल के बाद हादी उसे होना चाहिए, क्या कहते हैं, जो पढ़ा भी सकता हो, जो सिखा भी सकता हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी मसलक ने एतराज किया हो कि हम अली के बराबर इसको अहले इल्म मानते, वो सारे मानते हैं कि रसूल ने अली और बाबू हजरत अली को कहा था, आना दारुल हिकमा वाली और बाबू हजरत अली को कहा था, दरवाजा सिर्फ अली है, लेकिन सदके जाओ मेरे मौला अली के। अली ने सारी जिंदगी पर इल्म भी मनवाया है तो रिसालत भी मनवाई है। कूफे के मिंबर के आखिरी सीने में बैठ के मेरा मौला अली खुतबा दे रहा था और कह रहा सलूनी सलूनी कबलन तफकिजूनी, पूछो मुझसे जो पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम अली को खो दो। ये कहने के बाद अली कहते थे काश मेरे लिए बसाते इल्म बिछा दी जाए, मैं अंजीर वालों को अंजीर सुनवाऊं, कुरान वालों को कुरान सुना दो, कोई इधर
से सवाल करता था, अली जवाब दे रहे थे, क्यों इधर से सवाल करता था, अली जवाब दे रहे थे। मुसलसल शाम हो गई, जब अली की पेशानी पे शिकन ना आया, अली के माथे पे पसीना ना आया, अली की जुबान पे हल्की सी लुकनत ना आई, आखिर पीछे एक यहूदी उठ के खड़ा हो गया। उसने आए अबू तालिब का बेटा अली, मुझे सिर्फ इतना बता दे, ये इतना इल्म तूने कहां से सीखा है? मैंने कहा था हादी वो होता है जो सीखे ना बल्कि सिखाए। ये तूने इल्म कहां से सीखा है? अमीर अल मोमिनीन वहां इमामत की बात कर सकते थे, अली अपने फजाइल पढ़ सकते थे, लेकिन अली को पता था सवाल करने वाला मुसलमान नहीं, सवाल करने वाला यहूदी है। अभी इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ा। अमीर अल मोमिनीन अपने सीनाए गंजीनाए तौहीद पे हाथ रखे कहते हैं, हाज़ा सिफ़अतुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का। ये तो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। मेरे नबी की जुबान ऐसे चूसी है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है। अब यहूदी से बनवा लिया कि मेरा उस्ताद कैसा था, क्योंकि यहूदी ने नबी नहीं देखा था और यहूदी बूढ़ा वहां से चला, मौला अली के कदमों पे हाथ रख के कहता है जिंदगी में रसूल को नहीं देखा था, लेकिन इतना मान गया जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद जिसका अली ऐसा है वो नबी कैसा होगा। जब उसने फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो पीछे से एक मुनाफिक उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा या अली, राज तो अब खुला है, हम तो समझते थे ये तेरे फदाइल है, ये तेरा इल्म है, आज तो हमें अब पता चला ये तो नबी के लुआब चूसने का असर है। अली की बात खामोश बैठ जा, अभी लुआब बोलना है, लहू नहीं बोलना। और जब मेरा 12वां तख्त पे बैठेगा तो फिर लहू बोलेगा। हादी भी होना चाहिए, महदी भी होना चाहिए, आलिम भी होना चाहिए, मुअल्लिम भी होना चाहिए, ताहिर भी होना चाहिए, ताहिर भी, वाह वाह वाह, मुताहिर भी होना चाहिए। देखिए हादी का चुनाव आपने करना, अल्लाह ने यह आपको सौंपा हुआ है। खुदा ने जबरदस्ती हादी मुसल्लत नहीं करना। ये इंसान कहेगा ठीक है जी ये हदायत का चुनाव। जब आप अपने लिए एजुकेशन के लिए सोचते हैं तो खुदा तो नहीं कहता कि आपने स्कूल से पढ़ना है, आप यूनिवर्सिटी, अल्लाह तो फाइनल नहीं करता। आपको पता है कि मेरा उस्ताद कैसा होना चाहिए, जिससे चंद क्लासेस पढ़नी है उसके लिए उस्ताद ढूंढ लेते हो, तो हिदायत के लिए भी हादी आपने ढूंढा। और ये भी बात ध्यान में रखना, ये नहीं होना कि जहाँ हादी और हो, इंसानी फितरत होती है। जो मेरे दुकानदार भाई अगर कोई तशरीफ फरमा तो मेरी तारीफ करेंगे, इंसानी फितरत होती है कि इंसान जो है ना जो चीज खरीद लेता है, मसलन अगर आपने गाड़ी खरीदी है ना तो ये पक्की बात है कि आपको दूसरे की गाड़ी में बैठ के ना वो ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ, दूसरे की गाड़ी में बैठ के सबसे पहला सवाल करता है यार ये कौन सा मॉडल है। अच्छा नहीं, क्यों? हमेशा दूसरे की चीज जो है ना वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इसलिए दुकानदार बंदे की फितरत से वाकिफ होते हैं, इसलिए उन्होंने लिख के लगाया होता है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। बस यही चिट अल्लाह ने क़यामत वाले दिन कि जो इमाम यहां रखा था ना अब उसी के पीछे उठना है। अब ये नहीं होना कि दुनिया में आपने इमाम किसी गलती से मान लिया था, ठीक है जी अब दुनिया में जमहूरियत और थी, अब यहाँ आजाद दिया जो इमाम यहाँ खुदा ने कहा मैं क़यामत वाले यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, मैं तुम्हारे इमामों के नाम पे उठाऊंगा, जो मैंने बनाए उनके नाम पे नहीं, जो तुमने बनाया। चुनाव इमाम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस इमाम चुनते हुए इतना ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा, मिन्नत ही नहीं करता कि आप अली से लेके मांदी तक सबको माने, जिसको इमाम मानना है ताहिर होना चाहिए, मुअल्लिम होना चाहिए और आलिम होना चाहिए, हादी होना चाहिए और महदी होना चाहिए। कितना फर्क होता है। मैं एक बात में बड़ी आसानी से बयान कर देता हूँ। जब रिसालत इमाम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए थे और मदीना एक स्टेट बन गई थी, मुसलमानों की अपनी हुकूमत कायम हो चुकी थी, तो एक मक्का में काफिर था जो रिसालत इमाम जब मक्का में थे, तबलीग का दौर था, तो ये रिसालत इमाम के बारे में नाज़ेबा अशार पढ़ता था।
اور لوگوں کو اپنے اشعار سے متوجہ کرتا تھا. جب لوگ اس کے پاس آتے تھے تو ان اشعار میں نبی کی اور خاندان رسول کی توہین ہوتی تھی. لیکن اس دور میں کیونکہ مسلمان کمزور تھے تو اس کے اشعار کے مقابلے پہ خاموش ہو جاتے تھے. مدینہ میں اب اپنی حکومت بن چکی تھی. ایک دن چند صحابہ کرام مدینہ اور مکہ کے بارڈر پہ تھے. یا وہی شخص جو ہے نا وہ غلطی سے بارڈر کراس کر کے مدینہ کی حدود میں آ گیا. صحابہ کرام نے فوراً اسے گرفتار کیا, اس کے پاؤں میں رسی ڈالی, اسے ایک بوری میں بند کیا, بوری کا منہ بند کیا, سیدھے مسجد نبوی میں لے آئے. مثال سے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, انہوں نے آتے ہی جب بوری کو پھینکا, ساتھ میں آپ نے پوچھا کہ ماذا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی گستاخ شخص وہ جو آپ کے خلاف اشعار پڑھتا تھا, یہ ہم اس کو گرفتار کر کے لائے. فرمایا فوراً بوری کھولو, انسان ہے, اس کو باہر نکالو. جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ بدے ہوئے, پاؤں بدے ہوئے. مثال سے آپ نے اس کی طرف دیکھا, اب اس کے چہرے میں موت کی زردی کہ کل جس کے خلاف آج وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے لگا. مثال سے آپ نے کہا کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے, کوئی ہے جو اس کی گستاخ زبان کاٹے. پروارے میں ہم سے فوراً باہر آتا, ہم کاٹے. مثال سے آپ نے کہا اینا علی ابن میرا بھائی اور ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ مولا امیر المومنین وہاں موجود نہیں تھے, انہیں گھر سے بلوایا گیا. یا علی اس کی گستاخ زبان کاٹے. چند صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ ہم موجود بھی تھے, خواہش بھی تھی, نبی سے کہہ بھی رہے, لیکن اس حال امام نے بجائے ہمیں کہنے کہ گھر بیٹھے علی کو بلوایا اور اسے کہا گستاخ زبان کاٹے. اب وہ چل رہے تھے مولا امیر المومنین کے ساتھ کہ کیا ہوتا ہے. مولا امیر المومنین شخص کو باہر لے کے اس کے ہاتھوں میں رسیاں پاؤں. علی نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹی, تلوار سے یوں پاؤں کی رسیاں. اب اس کے ہاتھ اور پاؤں آزاد ہو گئے, لیکن بھاگنے کی ضرورت پھر بھی نہیں تھی, سامنے علی کھڑا ہے. اب وہ بھاگنے کی ضرورت تو نہیں کر سکتا تھا مولا امیر المومنین کے سامنے کھڑا. مولا امیر المومنین نے اس کے چہرے پہ پیاس کے ساتھ دیکھے. فرمایا پانی پیا ہے؟ نہیں یا علی پیاس. فرمایا سے پانی پیا. ایک صحابی دوڑا گیا, اس نے پانی کا پیالہ لیا, اس نے شاید علی چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے پانی پلا دیا جائے, تب اس کے بعد اس پہ حد جاری کی. صبح سے کچھ کھایا نہیں علی, صبح گھر سے نکلا تھا میں تو مزدوری کی خاطر, انہوں نے گرفتار کر لیا, میں نے کچھ کھایا نہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ میرے گھوڑے کے ساتھ جو تھیلا ہے اس کے ساتھ اس میں جو کی روٹی ہے اسے نکال, وہ نکال کے نکال, وہ اس کو کھلائی جاتی ہے. کھانا کھا چکا, پانی پی چکا. مولا امیر المومنین فرماتے پیدل ہے, سواری کہاں ہے؟ جی سواری. فرمایا تیز رفتار گھوڑا دو. اب لوگ پریشان ہو گئے, کھانا کھلایا, پانی پلایا, یہ بات سمجھ میں آتی تھی, گھوڑا کیوں نہیں جا رہا ہے. جب گھوڑا قریب آیا, اللہ نے فرمایا تیرے پاس کچھ زیادہ راہ ہے, اس سفر کے کچھ خرچہ ہے؟ مولا پہ دینار تھوڑے نکالے, اس کی جیب میں ڈالے. یعنی کیا کروں؟ فرمایا گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ. وہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھا. اب وہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اپنے کیا کریں گے, یعنی کیا کروں؟ فرمایا گھر جا, اپنے گھر جا. میں گھر جاؤں؟ ہاں گھر جا. خاموشی تاری ہو گئی جیسے اب ہے. آپ سن رہے ہیں تو وہ پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں, وہاں کتنی خاموشی ہوگی. بندے چپ ہو کے دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کیا جس علی نے ساری زندگی نبی کی نافرمانی نہیں کی, اتنا واضح اور کھلا اعلان, اور صریح ہم اتنے مجمع میں نافرمانی. جب گھوڑے کو چلانے لگا تو ایسے لوگ دوڑے, مولا نے اپنی تلوار کے ساتھ لشکر کا رستہ روکا. یوں تلوار بڑھتے ہوئے لوگ, خبردار نبی نے حکم مجھے کیا. وہ شخص سر پٹ گھوڑے کو دوڑا رہا تھا مکے کی طرف اور منہ مسلسل علی کی طرف, اور کہتا ہوا جا رہا تو کتنا کریم ہے, تو کتنا صحیح ہے, تو کتنا لجپال ہے, تو نے ایسے آزاد کر دیا مجھے. اور شخص مکہ سے لوگ مولا علی سے پہلے مسجد میں, یا رسول اللہ, علی نے بندہ دوڑا دیا. کہاں سے گرفتار کر کے لے کے آئے, جناب روزانہ گرفتار ہونا ہے, اتنا اچھا موقع تھا, آپ نے حکم بھی دیا. کیا کہنے میرے رسول تیری عزت ہے. رسول نے بھی فیصلہ اسی وقت نہیں کیا, رسول نے کہا کل مسجد میں فیصلہ ہوگا. کل کیوں کہا؟ کل اس لیے کہ سارے لوگ نہیں تھے. کل جو فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ حکم ہے رسول کا, اور حکم رسول کی نافرمانی ہے
تو اب جس نے نہیں بھی آنا تھا نا اسے بھی بلوایا گیا. واہ واہ کیا بات. کہ کل لازمی آؤ, کل علی نے ایک نافرمانی معاذ اللہ کر دی ہے اور پھر فیصلہ رسول کرنے والے مسجد کھچا کھچ لگ گئی. رسول منبر پہ چل وافے گل ہوئے, ساتھ ہم اب تقریر شروع کرنے لگے. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ پہلے کل والا فیصلہ کیجئے, پہلے کل والا فیصلہ کر لیتے. کہاں ہے علی؟ علی پچھلی صف میں تھے. علی میرے قریب آئیے. مولا علی منبر کے قریب آئے. ابھی علی منبر کے قریب پہنچے تھے یا مسجد کے باہر سے کسی کی آواز آئی, یا رسول اللہ رکیے گا, میرے فیصلے کا انتظار کیجئے گا, یا رسول اللہ. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کوئی گھوڑے کو سر پر دباتا ہوا آ رہا ہے, غبار یوں پھٹتی ہوئی آ رہی ہے. یہ کون شخص ہے؟ تھوڑی دیر بعد گرد زمین پہ بیٹھی تو دیکھا وہی جسے کل آزاد کیا تھا. وہ گھوڑے کی زین سے چھلانگ مار کے اترا, یوں صفوں کو چیمتا ہوا سیدھا منبر پر رسول کے قدموں میں گر گیا. کہ اگر تیری عزت کی قسم ہے میں پوری رات نہیں سویا, میں ساری رات تیری نعتیں لکھتا رہا ہوں. اگر آپ کہیں تو پہلے میں وہ نعت نہ سنا دوں جو رات تازی تازی میں نے آپ کی سامنے کہی. رسول نے صحابہ کہا تم میں اور علی میں یہی فرق ہے. میں نے کہا تھا گستاخ زبان کاٹو, علی نے گستاخ زبان کاٹ بھی دی, محبت والی عطا بھی کر. عیسائیوں نے یہودیوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ سب سے زیادہ بہترین دور حکومت کس حکمران کا تھا. تو یو این او کی رپورٹ سبھی انہوں نے کہا جو 4.5 سال علی نے گزارے تھے وہ دنیا کا بہترین دور حکومت تھا, جس میں ایک چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے. یہ علی کا وہ دور حکومت جس میں ایک شخص بھوکا نہیں سویا تھا. کچھ لوگ جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ زبانی ساتھ دینے کا دعویٰ کیا تھا, جب مولا علی کی گورنمنٹ بن گئی تو وہ علی سے عہدے لینے کے لیے آئے کہ ہم نے علی کا ساتھ دیا تھا خلافت کے لیے, تو ہم چلتے ہیں علی سے کہتے ہیں کہ اب آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے, کوئی مصر کوئی یمن کوئی ہمارے حوالے پہ کوئی گورنرشپ کرے. جو ہی وہ پہنچے تو شام کا وقت تھا اور میرے مولا علی چراغ جلا کے بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے. وہ لوگ آئے اور سامنے بیٹھ گئے. مولا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے علی آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اور یہ بیت المال کا حصہ بند کر کے چراغ کی لوگ اپنے ہاتھ سے بجھایا. کمرے میں اندھیرا ہو گیا. فرمایا ہاں کیا پوچھنا چاہتے؟ کہنے لگے یعنی چراغ تو روشن کیجیے, اندھیرا ہو گیا. یہ جملے ہیں مولا علی کی. فرمایا اس چراغ کے اندر جو تیل ڈل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے اور تم مجھ سے ذاتی گفتگو کرنے آئے. واہ واہ واہ. میں علی گوارا نہیں کرتا کہ میرے دور حکومت میں کوئی گفتگو ذاتی کر رہا ہو اور بیت المال کا چراغ جلے. وہ وہیں پہ خاموش ہو گئے کہ جو چراغ کے تیل کا حساب لگا رہا وہ ہمیں گورنر کیا بنا. فوری طور پہ جملہ بدل دیا, ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے کہ ہم جانا چاہتے ہیں, کچھ مسنون دعائیں ہمیں خلیل. یہ تھا علی کا. کیا کہنے دنیا نے سمجھا نہیں کہ علی جیسا عالم آج حکومت مسلمہ کو نصیب ہی نہیں. کتنا بڑا ظلم کیا مور رکھ رہی ہے لکھ کے کہ 25 سال تک جو مولا امیر المومنین گھر میں تھے اس نے ظلم کیا تھا, لیکن اس میں بھی علی کا فضائل نکلا. اسے کہا 25 سال علی گھر میں تھے. گھر میں کیا تھے؟ جو پہلی کلام تو علی قرآن جمع کر رہے تھے. اچھا اتنا تو مان گیا نا کہ قرآن علی کے گھر میں ہی تھا جو علی جمع کر رہے. جمع شدہ قرآن, ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں, لیکن آج بھی مسلمانوں کے گھروں میں جو قرآن ہے وہ سارے مانتے ہیں کہ بمطابق تنزیل نہیں ہے. جیسے نازل ہوا تھا ویسے پہلی آیت اقرا باسم ربک الذی خلق, یہ قرآن کی پہلی بات ہونی چاہیے تھی, یہ درمیان میں ہے. جو سب سے آخر میں تھی وہ 13ویں سپارے میں ہے. تو یہ سارے مسلمانوں کے فرقے مانتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن اصلی حالت میں ہے لیکن تنزیل کی حالت میں, جیسے نازل ہوا تھا ویسے نہیں. مکی اور مدنی صورتوں میں آگے پیچھے ہو گئی ہیں یہ صورتیں, آیات آگے پیچھے ہو گئی ہیں. آیتوں کا وہ ایک جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا, بمطابق تنزیل نہیں ہے. کاش دنیا علی سے قرآن لے لیتی. پھر جب مولا علی کا دور خلافت آیا تو پھر لوگوں نے کہا یا علی میں جو قرآن تھا, فرمایا اگر آج علی بھی اس کا قرآن لے کے آیا تو ہر حکومت میں قرآن بدلے گا. پھر میرے بعد جو بھی بادشاہ آئے گا وہ یہ کہے گا اگر علی نیا قرآن لے کے آ سکتے تو میں قرآن تبدیل کر دیتا ہوں, قرآن بدل جائے گا.
اگر آج امت مسلمہ کا قرآن ایک ہے تو علی کی وجہ سے. امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ امیر المومنین اگر ہم جیسے ہوتے تو کسی بھی خواہش کے طلب میں تلوار اٹھا لیتے. تو میرے معزز صاحبان، علی سے کچھ بھی نہیں چھینا گیا تھا، امامت علی کے پاس ہی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا تو خلافت علی سے چھین لیں گے. نہیں 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 نہیں، علی نے اتنا عرصہ خلافت کو اپنے سے دور رکھا. خلافت کمزور ہوتی ہوتی جب امیر المومنین کے دروازے پہ آئی ہے تو امیر المومنین کو کاش، ایک یورپی مفکر کارلائل نے لکھا تھا، کتنا خوبصورت جملہ، میری پوری تقریر توڑ دی جائے اس جملے میں. اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتا. علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اس کا اتنا بڑا مسلمانوں کے درمیان عالم تھا اور اسے تلوار دے کے کبھی صفین میں، کبھی جبل میں، کبھی نہروان میں، کبھی بدر، کبھی خیبر، کبھی خندق، کبھی احد. اتنی جنگوں میں اتنا عظیم علم کا سمندر تم نے میدان جنگ میں کھڑا کیا رکھا. آج بھی ہمارے پاس اگر علم ہے تو وہ علی کی مرہون محنت ہے. کوئی علم اٹھا کے دیکھ لو، اس کی جڑ علی کے دروازے سے نکلی. یہ احسان تھا بہن اور بھائی کا. بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہم کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کربلا سے پہلے بھی نبیوں کے بیٹوں کی شہادت. واقع کربلا کیوں اتنا زندہ ہوا؟ نبیوں کے بیٹے قتل ہوئے، کسی نبی کی بیٹی بنا. حضرت ایوب نبی تھے، چراہے میں رستے میں شاہراہ میں بیٹھتے تھے، بدن میں زخم آ گئے تھے اور اللہ کا نبی جو ہے وہ زمین پہ پڑے ہوئے کیڑوں کو اٹھا کے اپنے زخموں پہ رکھ کے کہتا تھا کہ جب اللہ نے تمہاری خوراک میرے بدن میں رکھی ہے تو کیوں نہیں دیتے؟ اس نبی کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے. بڑا صبر کیا اس نے. ایوب جیسا صابر نبیوں کے صف میں کوئی نہیں ہے. صبر رکا کہاں؟ شہراہ میں بیٹھتا تھا اللہ کا نبی، امت نے بستی سے نکال دیا تھا، بیوی کے ساتھ نکل کے بستی سے نکال دیا. ایوب نبی کی زوجہ رستے میں بیٹھے. ایک دن ایوب نبی کی بیوی دوڑی ہوئی لا کے قدموں میں گر کے رو کے کہتی ہے اللہ کا نبی میں نے بڑا ساتھ دیا دیکھا، لیکن اب خدا سے کیا بحث کر رہا ہے، اب اس امت پہ عذاب بھیج. وہ ایوب نبی جو بدن کے زخموں پہ اپنے زمین میں پڑے ہوئے کیڑے اٹھا کے رکھتا تھا، اسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا شاہراہ میں کھڑی تھی اور لوگوں سے تیرے لیے مدد مانگ رہی تھی، یہ قافلہ گزرا. میں نے اسے کہا میں ایوب نبی کی زوجہ. انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے. ایوب کی بیوی کا تعلق یوسف کی نسل سے اور یوسف کے خاندان کے مرد اور عورتوں کے بال سنہری ہوئے. تو اپنے سر سے چادر ہٹا، ہمیں تصدیق کے لیے وہ دوڑ کے ایوب نے قدموں میں گری. قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں ایوب کی چیخ نکلی. اس نے کہا میرے مالک جب تک میرا امتحان تھا میں نے صبر کیا، اب ہے میری غیرت کا امتحان، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس نبی نے اپنی بیوی کے امت کو دو بال دکھانے پہ خدا سے عذاب مانگ لیا تھا، اس علی کی بیٹی بازار میں چادر مانگ رہی. بعض لوگ جذبات میں آ کے جملہ لکھ دیتے ہیں امتحان حسین ختم، امتحان زینب. نہیں، زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان، حسین کا امتحان ہی زینب کا امتحان. بعض ذاکرین پڑھتے پڑھتے کہہ دیتے ہیں حسین کے دن ختم ہو گئے، زینب کے دن شروع ہو گئے، حسین کا محرم ختم ہو گیا. وہ مقدمین ذاکر پڑھا کرتے تھے، بڑا کمال جملہ وہ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے جو محمل پہ تھی وہ تکلیف میں تھی، جو نیزے پہ تھا سر نیزوں پہ بلند ہو گئے.
मैं माफी मांग के जुमला पढ़ूंगा, क्योंकि आज की अलविदाई मजलिस है। आज नबी की बेटियां अलविदा हो गई हैं, आज अली की बेटियां अलविदा हो गई हैं। 10 रातें ये कौम बैठ के रोई है, 10 रातें बहने बेटियां लेके रोते रहे हो। आज का आखिरी फुर्सत है, तो मैं कहता हूँ कोई आंख यहाँ से खुश हो जानी चाहिए। जो ज़ायरीन बैठे वो मेरी गवाही देंगे। करबला से कूफा ज्यादा सफर नहीं, 80 किलोमीटर का सफर। आज भी आप करबला से कूफा सफर करें तो 1 घंटे में आप मंजिल को पहुंच जाए। उस दौर में करबला से कूफा सफर ज्यादा था, ऊंटों का रास्ता था, टीलों का रास्ता था। अब तो सड़कें बनाई गई हैं, उस दौर में ये रास्ता नहीं था। किताबें कहती हैं कि करबला से कूफा आने तक 2 दिन गुजरते थे घोड़ा सवार को, 2 दिन गुजरते थे एक तेज रफ्तार घोड़े सवार को करबला के जंगल से कूफा के सदर दरवाजे पे आते। ये मैंने पढ़ दी तारीख, अब तुम्हारी हाय का मुझे इंतजार है। 10 मुहर्रम का दिन गुजरा, शाम गरीब आई। 10 मुहर्रम आधी रात के वक्त, रात हो गई बीबी को पहरे में, यतीमों को इकट्ठे करते हुए। आधी रात के करीब इन्होंने सैयदादियों का काफिला करबला से चलाया है। ऐसे अगला जुमला में सैयदों से माफी मांगते हैं। 11 मुहर्रम की फजर की अजान कूफे में हो रही थी, जब अली की बेटी का ऊंट कूफे के दरवाजे पे आया। अब जिसने हाय नहीं कहा वो मुझसे पूछे कि शबीर का जाकर है, तुमने अभी तो बताया कि 2 दिन लगते थे, ये सफर इतनी जल्दी क्यों हुआ? इन्हें डर लग गया था हुसैन के कत्ल के बाद कि इतना बड़ा काम हो गया कि मोहम्मद का बेटा मार दिया है, कहीं कूफे से बगावत ना हो जाए, कहीं दूसरे शहरों से बगावत ना हो जाए। इन्होंने उमर इब्न साद ने ऐलान किया, जितनी तेज दौड़ा सकते हो घोड़ों को दौड़ाओ। इन्होंने ऊंटों को ताजियाने मारने शुरू किए, ऊंट रेगिस्तान में दौड़ने शुरू हुए। अब मैं माफी मांग के, क्योंकि मैं तारीख का तालब करता हूँ, मैं जुमला पढ़ने लगा हूँ, सैयदादा मुझे माफ कर देना। ऊंटों पे करबला में सिर्फ माएँ नहीं आई थी, करबला में माएँ बच्चे भी लेके आई थी, और हर बच्चा चल नहीं सकता था, कोई बच्चा माँ की गोद में भी था। अब मुझे बताओ, जिस माँ के हाथ ही गर्दन के पीछे बांध दिए गए हो, उसका बेटा उसकी गोद में तो बैठ नहीं सकता था, बच्चे माओ की गर्दनों के साथ लटके हुए थे। ये जब ऊंटों को दौड़ाते, ये ऊंट को ताजियाना मारते, आधा ताजियाना ऊंट को लगता, आधा बच्चे की कमर पे लगता। बच्चे की आवाज आती, अम्मा मेरे हाथ छूट रहे हैं। माँ रो के कहती, बेटा रसूल का सदका, बेटा हुसैन का सदका। बच्चा जमीन पे गिरता, पिछले ऊंट का पांव बच्चे के सीने पे आ जाता। सैयदों के बच्चे गिरते गए, कब्रें बनती गई, बच्चे गिरते गए, कब्रें बनती गई। तू नहीं रोया, मैं जुमला बदल देता हूँ। बच्चे गिरते गए, ज़ैनब गिनती गई, बच्चे गिरते रहे, अली की बेटी गिनती रही। एक ऐसा मोड़ आया है जिस पे आके सैयदुल सादिकीन ने ऊंटों को रोक दिया है। एक मलौन करीब आके कहता, हुसैन का बेटा तू रुक क्यों गया है? सजाद रो के कहते, मेरा कोई बच्चा गिर गया है। ये देखा, बच्चे तो पहले भी गिरते थे, तू पहले क्यों नहीं रुका? सजाद रो कहता, पहले बेटे गिरते थे, अब हुसैन की बेटी गिर गई। हौसले के साथ, हौसले के साथ। जो पहले गिरते रहे वो बेटे थे, जो अब गिरे हैं वो बेटे नहीं, हुसैन की बेटी गिर गई। सैयदुल सादिकीन ने काफिले को रोक दिया। काफिला रोक क्यों किया? काफिला कैसे रोका? अब मैं जुमला पढ़ूंगा, मेरा अपना जिगर फट जाएगा। ये बाजार शाम में सज्जाद बुहारी बना है। ये मौला सज्जाद के कमर पे रस्सी आई है ना, ये शाम के बाजार में आई है। ये करबला से लेके कूफा तक सज्जाद को कैसे लेके आए? अगर बर्दाश्त करो तो पढ़ू मक्तल। इन्होंने सज्जाद को ऊंट की पूंछ पे रख के रस्सियों के साथ बांध लिया। एक ऐसा मौका आया, मौला सज्जाद का रोको काफिला, काफिला रुक गया। से वही के वही खड़े हो गए। अब हर बाप
جو بیٹی والا ہے نا وہ ہائے کہے گا اللہ تمہاری بیٹیوں کو نصیب اچھے کرے حسین کی بیٹیوں کا صدقہ ہر سر نیزے پہ تھا حسین آنکھیں کھول کے سکینہ کو ڈھونڈ رہا میں ڈر رہا ہوں تمہارے گھر میں چھوٹی اولاد ہے جملہ کیسے سنوں گا جب سید اسعد نے کہا قافلہ روکے ملعون کہتا میں تیری بہن کو ڈھونڈتا ہوں صاحب ڈھونڈنے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچوں سے ڈری ہوئی تھی اللہ کریم بھائی آپ کی بیٹی کے درجات بلند فرمائے جتنے بیٹھے ہو بیٹیوں والے بیٹھے ہو میرا مولا بیٹیوں کے نصیب دیکھو ظفر بھائی آپ کی بیٹیوں کے یاور بھائی آپ کی جتنے بیٹھے ہوئے ساجد سے سب کی بیٹیوں کے نصیب دیکھو لینے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماچے سے ڈری اب جب یہ ملعون گھوڑا لے کے پہنچا حالت کیا بھی تھی ایک ٹیلے پہ سہنے یہ ملعون قریب آیا حسین کی بیٹی کو بیٹھے دیکھا اس نے گھوڑے کو چکر پہ لگا معصومہ نے کانوں پہ ہاتھ رکھے یہ دیکھ کے کہتا کیوں گری ہے معصومہ کا جملہ پڑھوں میں ڈر رہا ہوں جملہ پڑھنے سے پہلے رک اس لیے گیا ہوں تاکہ تم ماتم کی تیاری کر لو رونے کی تیاری کر لو معصومہ رو کے کہتی ہے تو قافلہ لے کے جا میں کربلا والا حسین زامن دیتی ہوں تم جہاں کہو گے میں پیچھے آ جاؤں گی یہ دیکھ کے جانا کہاں جاتی ہے روک کری میرے نانا کے صحابی تھا نام اس کا ابو ذر غفاری تھا صحرا میں قتل ہو گیا تھا مر گیا تھا صحرا میں اس کی ایک ہی بیٹی تھی رستے میں کھڑی ہو گئی تھی ایک کافرے کو رو کے اس نے کہا تھا میں ابو ذر غفاری کی بیٹی ہوں نبی کے صحابی کی بیٹی ہوں مجھے میرے بابے کے لیے کفن چاہیے کافرے نے کفن دے دیا تھا تم کافرہ لے کے چلے جاؤ میں یہاں بیٹھی رہتی ہوں ابھی کوئی یہاں سے کافرہ گزرے گا میں رو کے کہوں گی میں سید زادی مجھے خون سے چادر دو یہ چادر دے کے میں سیدھی کربلا جاؤں گی میں بابا بغیر کفن کے چھوڑ کے آؤں گی میں وعدہ کرتی ہوں میں بابا دفنا کے واپس آ جاؤں میں وعدہ کرتی ہوں بس مجھے میرے باپ کی تدفین کی اجازت ہو میں باپ دفنا کے واپس آ جاؤں گی یہ تو کر دیا بیٹی نے محبت والا دعویٰ اب رکھو میرے سر پہ قرآن ایسا ہوا تھا اب میں جملہ چھپاؤں گا جتنا چھپا سکتا ہوں اس ملعون نے کہا دفنانا ہوتا ہم تمہیں کربلا روک لیتے اس نے یوں سر کے اوپر سے تازیانے کو اٹھایا اس نے کہا میرے گھوڑے کے آگے دوڑ حسین کی بیٹی کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی رو کے کہتی تھی قریب نہ آنا میں حسین کی بیٹی ملعون بیوی کو کافر تک کیسے لے کے گیا صدات اکثریت صدات نصیب میں ڈر گیا میں نے اشارہ دے دیا میں نے پڑھا دیا بس ایک اشارہ دے دوں جو بندہ ماتم کرتا ہے وہ جملہ سمجھ لے گا جب منہ سے گری تھی سکینہ تھی جب واپس قافلے میں گئی سہارا ہو گئی پہلو پہ ہاتھ رکھے کہتی تھی سجاد جو اجر دادی زہرا کو ملا تھا بس صدا جو ہے صدا آخری 1 منٹ قافلہ پہنچا کوفہ میں اعلان ہو چکا تھا کہ کوئی باغی مارا گیا ہے اس کی بہنیں اس کی اولاد اس کا سر لے کے آتے کوفہ میں جشن کا سامان تھا یہ کون سا کوفہ ہے جہاں علی نے حکومت کی جہاں علی کی بیٹی اپنے باپ کی شاہی دے کے گئے تھے کوفے کی آدھی عورتیں علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی رہی کوفے کی عورتیں شہزادی زینب سے واقف میں دعا کرتا ہوں میرا مولا کسی کو غربت میں وہ وطن نہ دکھائے جہاں اس نے آباد بس ایک منظر دکھاؤں گا 4 منٹ میں ممبر چھوڑوں گا جو یہ قافلہ پہنچا علی کی بیٹی کا اونٹ کوفے کے بازار سے گزرا رسول بھائی روتے ہوئے علی کی بیٹی کی آواز سجاد ان سے ہے یا گلی بدل لی یا جلدی گزار
پھر پڑھوں یا بازار بدل لیں یا جلدی گزار لیں؟ مولا سجاد کی آواز ہے اما جلدی بھی گزرے تو بازار یہی بازار کیوں بدل رہی ہے؟ بی بی رو کہتی سجاد وہ جو بازار کا کون ہے وہ گھر ہے حبیب ابن مظاہر. جب میں بابے کی شاہی دیکھنے آئی تھی ایک دفعہ حبیب کے گھر دعوت میں آئی تھی اور یہ چھت پہ کھڑا ہے نا یہ حبیب کا بیٹا ہے. میں نے یہاں تک جملہ پڑھا تھا تاکہ تم ہائے کہہ سکو, اگر نہیں کہہ سکے تو اگلا جملہ پڑھو. میں جملہ آدھا پڑھا تھا آدھا چھوڑا تھا. بیچ کبھی چھت پہ حبیب کا بیٹا کھڑا اور میرے سر پہ چادر نہیں. میں حبیب کے بیٹے کے سامنے بغیر ہدا کے کیسے مولا سجاد نے جس ملاؤں کافرے کو چلا رہا تھا مولا سجاد کی آواز آئی گلی بدل اسے کا بازار گئی جو دارالعمارہ کو جاتا. مولا سجاد نے کہا اما یہ گلی نہیں بدل. ابھی بھی کہتی پھر سجاد اسے کہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب تھا. بی بی کا اونٹ مکان کی چھت کے قریب آیا. چھت پہ کھڑا تھا حبیب کا بیٹا بلال. اس نے کوئی قیدن دیکھی, اس نے نیزے دیکھے جن کے اوپر سر ہے, اس نے منہ دوسری طرف کیا اور گھر کی طرف چلنا شروع کیا. اتنے شہزادی کا اونٹ اس کے مکان کی چھت کے قریب آیا. بی بی کی آواز آئی یا بنیا علیہ بیٹا میرے قریب آ. اس نے یوں دیکھا اور شاہدہ نہیں دیکھی. بی بی دیکھ کے کہتی ہے میں تجھے بلا رہی ہوں آ کیوں نہیں رہا. جملہ پڑھو جس نے گھر تک رونا اور بستر پہ رونا ہے. حبیب کا بیٹا دیکھا تھا بی بی میں نے پہلی بار کوئی عورت کہتی دیکھی ہے. میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ مدے دیکھے تھے, پہلی بار کسی مزدور کے ہاتھ مدے دیکھے ہیں. اللہ جانے تو نے کون سا جرم کیا ہے یا تیرا چھڑانے والا کوئی نہیں. بی بی دیکھ کر مجھے بتا تو چھت پہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے. کہتا میری کیا جرت میں قیدیوں کا تماشا دیکھتا ہوں. میں تو چھت سے نیچے اتر رہا ہوں. چھت پہ کیوں آیا تھا؟ کہتا میرا بابا عراق گیا ہوا. میں روز چھت پہ کھڑا ہو کے عراق کی طرف دیکھ اپنے بابے کا رستہ دیکھتا ہوں. کہاں میرا بابا آئے. بی بی دیکھ کر کہاں گیا ہے بابا؟ کہتا کربلا میں ہمارے مولا آئے ہوئے. کربلا میں مولا کا نام آنا تھا. بی بی دیکھ کر کہ ماں کہاں ہے؟ اس سے کہا تجھے بازار میں کوئی قیدر بلا رہی ہے. حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی. دیکھا تھا بی بی تو قیدر ہے. بی بی ایسی باتیں نہ کر, تجھے نہیں پتا میری ماں علی کی بیٹی کی کنیز ہے. وہ کبھی زندگی میں چھت پہ نہیں آئی. بی بی زینب کی آواز آئی اس سے کہ جس کی کنیز ہے وہ مال کر بازار میں کھڑی ہے. اتنا کہنا تھا یا حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی اپنے مکان کی چھت پہ آیا. بیٹا لگا ماں کو کہ آگ لگا پرکے کو. دروازے پہ علی کی بیٹیاں آ گئی ہے, دروازے پہ رسول کی بیٹیاں آ گئی ہے. حبیب کی سودا ننگے سر دوڑی کوفہ کے بازار میں آئی. علی کی بیٹی کے اونٹ کی مہار میں ہاتھ ڈالا. رو کری بی بی میں نہیں پوچھی رسیاں کیوں پہنی. حسین کہاں گیا, حبیب کہاں گیا, مجھے صرف اتنا بتا تیرا عباس کہاں گیا. جب رسیاں پہنی تیری چادر کا نگران کہاں. یا حسین یا حسین